اتفاق کی بات ہے اب سفر کا مہینہ جا رہا ہے، آج سے 1450 سال پہلے جائیں جب ہجرت کا پلان ہو رہا تھا، اس وقت بھی سفر کا مہینہ تھا اور سفر کی 27 تاریخ تھی۔ 27 سفر کو رب العالمین نے بتایا کہ آج رات کفار کی یہ پلاننگ ہے۔ دوپہر کے وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کبھی کسی کے گھر میں نہیں گئے تھے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا سفر ہجرت کی داستان 3 صفوں کے اندر تقریباً صحیح بخاری کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مرکزی حوالہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کی صحت کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے۔ اور میرا ایمان ہے صحیح بخاری میں جو اللہ کے پیغمبر کے حالات لکھے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی صحیح ہیں جیسے وہ الفاظ صحیح ہیں جو اللہ نے قرآن کے 2 گتوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا جو صحیح بخاری کے ناقل ہیں وہی قرآن مجید کے ناقل ہیں۔ جن راویوں سے قرآن پہنچا ہے انہی راویوں سے صحیح بخاری پہنچی ہے۔ جن کا ایمان صحیح بخاری سے اٹھ جاتا ہے ان کا ایمان قرآن سے بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ مصدر و منبع ان کا ایک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا فرماتی ہیں ویسے تو ہر صبح و شام اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، لیکن دوپہر کے وقت آپ کبھی نہیں آئے تھے۔ ایک دوپہر آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لٹکایا ہوا، اپنے چہرے انور کو چھپایا ہوا۔ جناب ابو بکر کو آنے والا بتاتا ہے جناب محمد کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر گھبرا جاتے ہیں، اس وقت تو اللہ کے پیارے نبی کبھی نہیں آئے تھے، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی۔ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اجازت دی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر تم اکیلے گھر میں رہو، کوئی اور گھر میں نہیں ہونا چاہیے، خاص بات کرنی ہے۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کوئی اور نہیں، آپ کے گھر والے ہی ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں ہیں۔ جو ایک اہل بیت کو مان لے، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو مان لے، 3 بیٹیوں کا منکر ہو جائے، اس نے اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ جو ایک ام المومنین کو مان لے، باقی سب ماؤں کا منکر ہو جائے، اس نے بھی اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آج رات ہم نکلیں گے۔ جناب ابو بکر کا سب سے پہلا لفظ یہ ہوتا ہے جانتے ہیں ہجرت مشکل ہوگی، جانتے ہیں کافر تعاقب میں ہوں گے، جانتے ہیں 350 کلومیٹر کا سفر ہوگا، جانتے ہیں یہ میری بیٹیاں اکیلی رہ جائیں گی، جانتے ہیں بوڑھا باپ کافر ہے پیچھے رہ جائے گا، جانتے ہیں ماں بوڑھی پیچھے رہ جائے گی، جانتے ہیں میرا کاروبار میرا بزنس رک جائے گا۔ سب سے پہلا لفظ یہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اجازت مل گئی ہے تو صحبت رفاقت کی درخواست میری بھی قبول کر لے، مجھے ساتھ ملے گا نا، مجھے ساتھ ملے گا نا۔ کہا ابو بکر تو میرا ساتھی ہوگا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو بکر تو میرا ساتھی ہوگا، ابو بکر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ خوشی کے آنسو بھی تھے، یہ ذمہ داریوں کے آنسو بھی تھے، یہ پیغمبر کی ذات مبارکہ کی حفاظت اور اس کی نزاکت اور حساسیت کے آنسو بھی تھے۔ نہ جانے ابو بکر کے ذہن میں کیا کیا سوچیں آتی ہوں گی۔ دیکھیں پیغمبر اسلام ہیں، اکیلی جان میں ساتھ ہوں گا، حفاظت نہ کر سکا تو میرا کیا بنے گا، کوتاہی ہوگی خدمت میں تو پھر کیا بنے گا، حملہ ہو گیا میں اپنی جان آپ کی خاطر قربان نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا۔ نہ جانے کیا کیا خیالات جناب صدیق کے دل میں آئے ہوں گے، غم کے آنسو، خوشی کے آنسو، ذمہ داری کے احساس کے آنسو، مکہ کو چھوڑنے کے آنسو، بیٹیوں کے آنسو، نہ جانے کتنے آنسو جمع ہو کے۔ لیکن ہماری ماں جی کہتی ہیں میں سمجھتی تھی خوشی کے آنسو نہیں ہوتے، پہلے دن میں نے اپنے ابو کو اجازت ملنے کے بعد روتے دیکھا، مجھے پتہ چلا کہ کچھ ایسا رونا بھی ہوتا ہے جو خوشی کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ جب بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا،
کبھی وہ اللہ کا شکر یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے، کبھی ملنے والی نعمت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ میں نے سواریاں سنبھال کے رکھی ہیں، 4 مہینے سے میں ان کو خصوصی چارہ کھلا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، سواری بھی ابو بکر تیری ہوگی، لیکن تیرا نبی فریب نہیں، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔